اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام۔ آج سیل نکل گئے سب کے، آوازیں کہاں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشال بہت ہنس رہی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا ہوا رکھے۔ اچھا، میری بات سنیں۔ لاسٹ جو ہمارا لیسن تھا، کسی کو یاد ہے کیا تھا؟ ہم نے ہجرت کے واقعات کمپلیٹ کر لیے تھے، کیسے سراقہ بن مالک کا گھوڑا، اس کے جو پیر ہے گھٹنے تک وہ دھس کے زمین میں، کیسے وہ ڈر گیا، وہ بری فال نکلی، کیسے وہ واپس لوٹ گیا، اسلام قبول کیا اس نے۔ ہاں ہاں، کیا یاد ہے؟ ان کو بھی چانس لینا۔ دو بڑی بڑی بہت بڑی بڑی بالٹیاں بھر ہاں، گئی۔ جو ایک جماعت بھی، ایک اتنا بڑا برتن بھر گیا کہ ایک پوری جماعت بھی اسے بہت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، حالانکہ وہ بکری بہت کمزور تھی، وہ تو چرنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی معبد سے کہ میں اس کا دودھ دھو لوں، تو جب انہوں نے دھویا تو وہ اتنا دودھ ہو گیا، انہوں نے پہلے معبد جو ہوسٹ تھیں، جو میزبان تھیں، انہیں پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ غار میں رہے تھے، وہ پتہ نہیں کون تھا، وہ ایسے نیچے کر کے دیکھ لیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وہ تو وسلم غار کا واقعہ نا، اس کے بعد ایک چٹان کے پاس بھی انہوں نے ریسٹ کیا کچھ دیر، اور وہ پھر سارا سفر جو انہوں نے کیا تھا نا غار سور سے واپسی کا، غار سور سے مدینہ کا، وہ ہم نے سارا ڈسکس کیا تھا کہ پھر جب وہ پہلے قبا تشریف آوری ہوئی، وہاں وہ کتنے دن رکے تھے، کسی کو یاد ہے؟ نہیں، 4 دن۔ اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی گئی، اور وہاں جب وہاں سے نکلے تو پھر انہوں نے بنو سالم بن عوف کی بستی میں جمعہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں کتنے لوگوں نے جمعہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے؟ 100 لوگوں نے۔ یعنی کہ راستے میں وہ جس سے ملتے آ رہے تھے نا، وہ اسلام کی دعوت دیتے آ رہے تھے، جیسے سفر طائف میں ہوا تھا، جب وہ واپس مکہ گئے تو وہ راستے میں جو ملتا تھا اس کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میری بات سنیں۔ اب مدینہ وہ پہنچ گئے تو سب نے بڑا انہیں اچھا ویلکم کیا، اور مختلف جو ہیں وہ روایات ملتی ہیں کہ فقیلہ فی المدینہ جاء نبی اللہ، فقیلہ تھا یا فتیلہ تھا؟ اچھا چلیں، میری بات سنیں۔ اس طرح کے جو ہمیں رائمز ہیں وہ ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور بخاری مسلم میں یہ والے الفاظ آتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا چلیں کوئی بات نہیں۔ اچھا میری بات سنیں۔ اچھا، پھر جب اونٹنی آئی تو سب لوگ اونٹنی کو پکڑنا چاہتے تھے تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، اس کی راہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ کہاں بیٹھی تھی؟ کہاں بیٹھی تھی؟ جہاں پہ مسجد نبوی کا انہوں نے پھر وہاں بنیاد رکھی تھی۔ ہاں کیا؟ ہاں جی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے نہیں تھے کہ کہیں یہ ویسی تو نہیں بیٹھ گئی، لیکن جب وہ آگے جا کے واپس اسی جگہ پہ آ گئی جہاں پہ مسجد نبی کی بنیاد رکھی جانی تھی، تو پھر انہیں سمجھ آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں، یہی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کی ہے۔ اور وہ ہم آج پڑھیں گے کہ وہ 2 یتیم بھائیوں کی تھی جن کو پھر پیسے دے کر وہ زمین خریدی گئی تھی۔ کس چیز کے لیے اشارے؟ کس چیز کے لیے خریدی گئی تھی زمین؟ عبداللہ بتائیں گے۔ مسجد نبوی کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی تھی؟ سب چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہیں، لیکن میری طرف دیکھیں اشارے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کجاوا اٹھا لیا تھا، وہ جو اونٹ کے اوپر رکھا ہوتا تھا نا جس میں بیٹھتے تھے، انہوں نے وہ اٹھا لیا تھا۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ پھر میں ان کی طرف رہوں گا۔ اور اسد بن زرارہ جو تھے، انہوں نے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی تھی، تو پھر
وہ جو اونٹنی تھی وہ اسد بن زرارہ کے پاس رہی. اچھا اب آج ہم پڑھیں گے کہ وہ وہاں پہنچ گئے, لوگوں نے بہت ضیافت کی. کہتے ہیں کہ ہر روز کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جب 3-4 بڑے بڑے ٹریز, بڑے بڑے لگن جو ہیں وہ کھانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر نہیں پڑے ہوتے تھے. یعنی کہ اتنی زیادہ ان کو ویلکم کیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچ گئے. اب آج بات یہ ہے کہ پیچھے جو مکی دور تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اور مدنی دور جو ہے وہ اب ہم سٹارٹ کریں گے. اب مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا ہے؟ دار الحجرہ, دار الحجرت, ہجرت کا گھر. اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو پسند کیا ہجرت کے لیے. حالانکہ جو طائف تھا وہ ہل اسٹیشن تھا, اس کا موسم بھی بڑا اچھا تھا اور باغوں والی وہ سرزمین تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو یہ فضیلت دی کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ہجرت کی اور اسلام کو عروج, پھر مدینہ جو ہے وہ اسلام کی پہلی ریاست بنا, وہاں اسلام کو عروج ملا. ٹھیک ہے, اب مدینہ کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جو آج ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں کیا کہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو حمید ساعدی کی روایت ہے, ان سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک, انشاءاللہ ہم مدنی دور جب پڑھ لیں گے نا, اینڈ کی بالکل اینڈ کی غزوہ ہے غزوہ تبوک. میرے خیال میں لاسٹ غزوہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی. تو غزوہ تبوک سے کہتے ہیں جب ہم واپسی پہ آ رہے تھے نا, حمید ساعدی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی دیوار دیکھی نا, کہ دور سے نظر آیا مدینہ کی باؤنڈری جو تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ توبہ ہے. اس کا ایک پیارا سا نام لیا, یہ توبہ ہے اور یہ احد کا پہاڑ ہے, یہ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر آگے کیا کہا گیا کہ مجھے ایسے شہر میں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ہے. دوسرے شہر یعنی دوسرے سارے شہر اس کے سامنے بالکل آرڈنری ہو جائیں گے, وہ بالکل اس کے سامنے چھوٹے, یہ سب سے آگے سب سے بڑھ جائے گا, اس کا مرتبہ سب سے بلند ہو جائے گا. اور منافقین اسے یثرب کہتے ہیں, مگر اس کا نام مدینہ رکھا گیا. اور پورا نام کیا ہوتا ہے؟ مدینۃ النبی. مدینہ ہوتا ہے شہر, مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر, مدینۃ النبی نبی کا شہر. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا نام ہے مدینہ کا. مدینہ منورہ بھی ہم کہتے ہیں. لاسٹ لیسن میں نے کہا تھا اسے مدینہ منورہ کہتے ہیں, پاک لوگوں کی کا شہر, لیکن ویسے اس کا کیا نام تھا؟ مدینۃ النبی. اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ مدینہ کی بہت تعریف فرمائی. آپ کو پتہ ہے جب مدینہ میں آئے نا مسلمان, تو مدینہ کی آب و ہوا نا ان کو سوٹ نہیں کر رہی تھی. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کوئی باہر سے کزنز آئیں تو وہ آ کے بیمار نہیں ہو جاتے پاکستان میں, یا پاکستان سے کوئی باہر جائے تو وہ باہر جا کے بیمار ہو جاتا ہے, کیونکہ جو شہروں کی آب و ہوا چینج ہونے سے نا انسان بیمار ہو جاتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ, یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم حبب, میں آپ کو اردو میں بتاتی ہوں, اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اس طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا, یا اس سے بھی زیادہ. یعنی کہ جیسے ہمیں مکہ بڑا پیارا تھا نا, تو مدینہ ہمیں اس سے بھی زیادہ پیارا ہو جائے. اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے. اور اس کے سا ہوتا ہے جیسے آج کل ہوتا ہے نا کلو, تو سا بھی ایک نا ویٹ ہوتا تھا, ایک پیمانہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اور اس کے سا اور مد, یہ دونوں غلے کے پیمانوں کے نام ہے. مد ہوتا تھا 2-2.5 کلو. ٹھیک ہے جی, تو اس کے سا اور مد میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے, یعنی کہ مدینہ سے نکال دے. ٹھیک ہے جی, آپ کیا کہہ رہے تھے شارب؟ یہ جو جہاں پہ وہ بنا ہے کھانا کعبہ, وہ سینٹر ہے ارتھ کا. ہاں وہ ارتھ کا سینٹر ہے. اچھا اب میری بات سنیں, اور کہتے ہیں کہ جہاں خانہ کعبہ ہے نا, بیت اللہ اللہ کا گھر, بالکل اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بیت المعمور, کہ جہاں پہ لیکن اپنے ایکسس پہ ہی گھومتی ہے نا ارتھ, تو وہ تو سینٹر میں ہی رہے گا نا, ایکسس تو سینٹر میں ہی رہتا ہے. اب وہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ وہ کیسے سینٹر بنتا ہے. حالانکہ یونیورس تو اتنی بڑی ہے, اتنی زیادہ گیلیکسیز ہیں, گیلیکسیز میں اتنے زیادہ سولر سسٹم, ہر سولر سسٹم میں اتنے پلانٹس. بہت بڑا, ان کا گھر سب سے بڑا ہے. ہاں کوئی ان کو جنت سے بھی بڑا. کس کا؟
اللہ تعالیٰ تو عرش پہ رہتے ہیں نا. یہ گھر تو ایک سمبل ہے صرف. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سمبل دیا ہے کہ ادھر آ کے تم لوگ اپنی دعائیں مانگو, ادھر آ کے حج کرو, یہ اللہ کا گھر ہے. یہ شاعر اللہ میں سے, شاعر اللہ ہوتے ہیں اللہ کی نشانیاں جن چیزوں کو دیکھ کے نا اللہ یاد آتا ہے. جیسے مسجد بھی شاعر اللہ ہے, قرآن بھی شاعر اللہ ہے, اذان بھی شاعر اللہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میری بات سنیں غور سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بہت محبت تھی, اور وہ کہتے تھے کہ جو مدینہ میں مصیبتوں پہ صبر کرے گا نا تو میں اس کی قیامت والے دن سفارش کروں گا. نہیں وہ تو سمپل نہیں ہے. اچھا میری بات سنیں, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ وہاں سے یعنی کہ مدینہ سے کسی کو نہیں نکالتا سوائے اس کے جو اعراض کرے. یعنی کہ جو مدینہ کو خود ناپسند کرے نا, خود ہی نکلنا چاہے وہاں سے, وہی نکلے گا. جو اللہ کے لیے وہاں رہنا چاہتا ہے وہ کبھی نہیں نکلے گا. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ وہاں سے کسی کو نہیں نکالتا سوائے اس کے جو اعراض کرے. آگاہ رہو یعنی کہ خبردار ہو جاؤ, مدینہ اس بھٹی کی طرح ہے جو میل کچیل کو یعنی کہ حدیث چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے, اور قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مدینہ اپنے شریر لوگوں کو باہر نکال دے, جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے. یعنی کہ مدینہ سے نا جو خبیث لوگ ہیں نا وہی نکلنا چاہیں گے. وہاں رہنا بہت برکت ہے. دیکھیں اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہاں پہ دجال, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال اور طاعون ایک بیماری ہوتی ہے, اس میں لوگ مر جاتے ہیں, متعدی کانٹیجیس ڈیزیز ہوتی ہے, جیسے بھی کووڈ آیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہی نا کووڈ, کورونا سے جیسے لوگ مر گئے نا ایک سے دوسرے کو لگ جاتا تھا, تو طاعون بھی ایسے ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں طاعون اور دجال کا پتہ ہے نا کہ بالکل اینڈ پہ, دنیا کے بالکل آخری نشانیوں میں سے قیامت کی, کہ آخر میں وہ ظاہر ہوگا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, وہ دجال کو ماریں گے اور جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دجال جو ہے نا وہ ساری دنیا پہ قبضہ کر لے گا, لیکن مدینہ میں کہتے ہیں کہ اس کی ہیبت, اس کا ڈر بھی داخل نہیں ہوگا. تو مدینہ بڑی بابرکت جگہ ہے. ایک ابن عمر کی ایک کنیز تھی, ان کی لونڈی تھی, تو اس نے کہا کہ ہاں مکہ میں نہیں, مکہ مدینہ دونوں ہی کہتے ہیں محفوظ رہیں گے, لیکن مدینہ کے بارے میں تو اسپیشل احادیث ہے. وہ بالکل ایک اینڈ پہ آتا ہے کہ مکہ کو جو ہے وہ ڈھانے کی کوشش کی جائے گی, اور پھر مکہ کو وہ جو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا. وہ بالکل اینڈ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو دجال ہے یہ اس سے تھوڑا پہلے کی بات ہے, کہ دجال جب آئے گا اور وہ ہر جگہ اپنا فتنہ پھیلا دے گا, ہر انسان کو اپنے پیچھے لگا لے گا. اور حدیث میں کیا آتا ہے, جب دجال آئے گا تو پہاڑوں میں چلے جانا, یعنی کہ دور چلے جانا, چھپ جانا کہیں پہ, اس کا سامنا نہ کرنا, کیونکہ اس کا سامنا کر کے کوئی اسے جیت ہی نہیں سکے گا. تو اس فتنے میں یہی ہوگا کہ جو مومن ہے وہ آپس میں جڑ کے رہیں, وہ اللہ پہ توکل کریں, اور وہ کتاب و سنت سے جڑ کے رہیں, اور اس کے سامنے نہ آئیں, وہ چھپ جائیں کہیں جا کے, اور پھر انتظار کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور وہ اس کو پھر قتل کریں گے. خیر بات یہ ہے کہ مدینہ میں اس کا خوف نہیں جائے گا, مدینہ میں دجال انٹر نہیں ہوگا. جب پتہ پہاڑوں سے بیٹا, یہاں سے آپ نا پلین میں ہی جا سکتے ہو مدینہ, یہاں پہاڑوں سے نہیں جا سکتے آپ. ٹھیک ہے. اچھا وہ مدینہ والے پھر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے, وہ ایک الگ چیز ہے. اب میری بات سنیں, مدینہ میں کہتے ہیں کہ دجال کا, جیسے میں نے کہا کہ روب بھی داخل نہیں ہو سکے گا, اور دجال کے زمانے میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے, اور ہر دروازے پہ 2 فرشتے ہوں گے. یعنی کہ وہ جو 2 فرشتے ہوں گے نا وہ پہرے داری کریں گے, ان کی وجہ سے کوئی یہ جو دجال ہے یہ انٹر نہیں ہو سکے گا مدینہ میں. تو مدینہ کی بڑی فضیلت ہے. ابن عمر کی لونڈی نے کہا کہ میں نا بہت مشقت مجھے ادھر اٹھانی پڑ رہی ہے, میں جا رہی ہوں عراق. تو انہوں نے کہا کہ تم شام کی طرف کیوں نہیں جاتی, جہاں پہ لوگوں کو قیامت والے دن اکٹھا کیا جائے گا, تو تم اس طرف چلی جاؤ. اور پھر کہا کہ بے وقوف, مدینہ کی مشقت برداشت کرو, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مدینہ کی مشقت برداشت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ اس نے یہاں پہ مشقتیں برداشت کی تھی, وہاں کی مصیبتوں پہ صبر کرنے کی فضیلت ہے. تو کسی کو اگر جو وہاں رہتے ہیں نا, اسپیشلی بہت سے پاکستانی بھی مدینہ میں رہتے ہیں, تو اگر وہ وہاں کی مشکلوں میں صبر کرتے ہیں تو اس کا الگ سے اجر ہے. ابن عمر فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اگر کر سکے تو یہ کرے کہ وہ مدینہ میں فوت ہو, کیونکہ ایسے شخص کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے بھائیوں اور چچا زاد اور رشتہ داروں کو بلا کر کہے گا چلو یہاں سے کوچ کر جائیں.
یعنی کہ اتنی بابرکت زمین، لیکن لوگ نہ اس کو چھوڑنا چاہیں گے صرف یہ چند مشکلات کی وجہ سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں سے کسی کو نہیں نکالنا، وہاں سے وہی نکلے گا جو اعراض کرے گا، جو خود مطلب کہ اس کی مصیبتوں پہ صبر نہیں کر سکے گا. اور کیا، مدینہ کے بارے میں بہت سی اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں. آپ کو پتہ ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہجرت کے دن کو بھی پایا اور اس سے زیادہ روشن دن میں نے کوئی نہیں دیکھا. کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے نا تو لوگ اتنے خوش تھے، تو میں نے اس سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ تاریک دن بھی دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، اور اس سے زیادہ میں نے تاریک دن، یعنی کہ اس سے زیادہ دکھ والا دن میں نے کوئی نہیں دیکھا. تو وہ جو ہجرت ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند تھی. ہاں اگر کہیں پہ پرابلم ہے نا، مسلمانوں کو اسلام پریکٹس نہیں کر سکتے وہ آزادی کے ساتھ، تو وہاں سے وہ ہجرت کر لیں. میم جیسے ترکی سے ہجرت کر سکتے ہیں کیونکہ ترکی انڈیا کا ہے. ترکی انڈیا کا ہو گیا؟ اب ادھر انڈین کہتے ہیں کہ وہ ہمارا علاقہ ہے. نہیں بیٹا، لیکن وہ کچھ لوگ نا وہ ہجرت کر سکتے ہیں. ٹرکی انڈیا کا بالکل بھی علاقہ نہیں ہے. ٹرکی ہاں تھوڑا سا ایشیا میں اور تھوڑا یورپ میں ہے، تو وہ دونوں کنٹریز میں ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ مطلب ماڈرن ہے، اور کچھ حصہ جو ایشیا میں ہے وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ وہ اتنا ماڈرن نہیں ہے، اس میں اس طرح کا بالکل انگلش سٹائل کے ڈریسز اور اس طرح لوگ نہیں پہنتے. ترکی لوگ کہتے ہیں کہ ترکی اور پاکستان کہتے ہیں کہ یہ پاکستانوں کا علاقہ، لیکن انڈیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. لیکن ابھی تک ادھر فیصلہ ہی نہیں ہوا. نہیں بیٹا، وہ ٹرکی کی بات نہیں ہے، وہ کوئی اور کسی، وہ کشمیر ہوگا. ہاں تو آپ بیٹا ٹرکی کہہ رہے ہو وہ کشمیر ہے. ترکی نہیں، کشمیر ہے، وہ ڈسپیوٹ ہے، وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اس میں ہے کہ انڈیا کہتا ہے ہمارا ہے آکوپائڈ کشمیر. اور ہاں ہجرت دیکھیں، وہاں کے لوگ بھی لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اور آزاد وطن چاہتے ہیں. کسی ملک کے ساتھ نہ جڑے، نہ پاکستان کے ساتھ نہ انڈیا کے ساتھ، لیکن ان کو یہ رائے کا حق ملنا چاہیے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اپنے ساتھ. لیکن ان کو کوئی رائے کا حق بھی نہیں نہ دیتا. وہ انڈیا کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا علاقہ ہے، تو اصل میں یہ ان کا حق ہے کہ وہ چوز کریں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ پاکستان کی طرف ہیں، وہ ان کو انڈیپینڈنٹلی چوز کرنے دینا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک الگ اسٹیٹ، مسلم اسٹیٹ بن کے رہنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بہت سالوں سے ڈسپیوٹ ہے، اور کوئی ہجرت کرنا چاہے وہاں سے تو جس علاقے میں بالکل جان مال کا خطرہ ہو جائے آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں. جہاں اسلام آپ کو کوئی پریکٹس نہیں کرنے دیتا ادھر سے آپ ہجرت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کہیں پہ آپ کو خطرہ ہے کہ میرے ایمان کو خطرہ ہے، اتنا برا ماحول ہے کہ آپ کو لگے کہ میرا ایمان ٹھیک نہیں رہے گا، آپ وہاں سے بھی ہجرت کر سکتے ہیں. کہیں پہ آپ کو رزق نہیں مل رہا، بالکل کھانے کی تنگی ہو گئی ہے، تو آپ رزق کی تلاش میں بھی وہاں بھی ہجرت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہجرت بہت سی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب میری بات سنیں. اب ہجرت کر کے جب وہ آئے، کہاں پہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینہ میں آئے. تو مدینہ میں ایک تو بہت سے واقعات ملتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام عنہ وہ کیسے آئے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دن بعد آئے تھے؟ 3 روز بعد آئے تھے. وہ جو امانتیں ان کے پاس تھیں، ویسے تو ساتھ ساتھ جب ہجرتیں شروع ہوئی تھیں تو وہ دینا شروع ہو گئے تھے امانتیں واپس، لیکن 3 دن بعد امانتیں جو بھی بچی تھی وہ سب لوٹا کے حضرت علی علیہ السلام عنہ آ گئے تھے. اور حبشہ سے جو مسلمان تھے، کیونکہ کچھ نے ہجرت حبشہ بھی کی تھی نا، یاد ہے کسی کو نجاشی کے پاس؟ اور جعفر طیار نے وہ کفار پہنچ گئے تھے، نہیں ہمارے لوگوں میں واپس کرو. جعفر طیار نے جو ہے وہ پھر ایک سپیچ کی تھی کہ نہیں ہم تو اتنی جہالت میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے. تو وہ حبشہ والے جو تھے وہ بھی پھر مدینہ آ گئے تھے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو فیملی تھی، ان کی جو بیوی تھی رقیہ، وہ پہلے انہوں نے حبشہ ہجرت کی اور پھر وہ یہاں آ گئے تھے. کہاں پہ؟ مدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ان کے شوہر تھے وہ بھی. ٹھیک ہے، اچھا اور باقی سب نے کیسے کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اور ام رومان کون تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی. ام رومان یہ ابو بکر صدیق کی بیوی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی بیٹی تھی. ان کو کون لے کے آئے تھے؟
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہی جو غار میں انہیں باتیں بتاتے تھے کہ کفار آج کل یہ باتیں کر رہے ہیں، عبداللہ بن ابو بکر. وہ بکریاں لے ہاں نہیں، بکریاں لے کے عامر بن فہیرہ آتے تھے، اور وہ عبداللہ بن ابو بکر کے نا پاؤں کے نشان مٹا دیتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ عبداللہ ادھر آتے تھے. وہ بکریوں کو ان کے پیروں کے نشانوں پر نہ چلاتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ عبداللہ بن ابو بکر وہ باہر، وہ پیچھے تھے. تو وہ پھر حضرت عائشہ اور حضرت اسماء جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی انہیں، اور ام رومان، ان سب کو لے کے یہ جو مسلم ہوتے ہیں وہ نا آگے تھے. باقی لیکن یہ فوراً بعد نہیں آئے تھے، یہ 6 ماہ بعد آئے تھے. حضرت علی تو 3 دن بعد ہی چلے گئے نا، یہ 6 ماہ بعد آئے تھے ان کی فیملی. ٹھیک ہے جی، آپ بتائیں. مسلم ہوتے ہیں یہ انڈین باقی ساری کنٹریز سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لوگ مسلمس بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ تو سب کو دیا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دیکھے ان کو شک تک نہیں تھا ہوتا. میری بات سنیں. ہاں وہ انٹیلیجنٹ ہوتے تھے، دیکھیں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کرتے تھے اور وہ اس گائیڈنس کو ایکسیپٹ کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے. گائیڈنس اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی گائیڈنس ابھی بھی ہے، سنت ہے، حدیث ہے، لیکن اب مسلمان فالو نہیں کرتے. اس لیے نہ وہ اتنے انٹیلیجنٹ رہے، نہ وہ اتنے سکسیزفل رہے. دنیا میں ہم مغلوب ہو گئے، یعنی کہ دوسرے لوگ ہمارے اوپر آ گئے اور ہم جو ہیں وہ بالکل سپریسڈ ہو کے رہ گئے، کیونکہ ہم نے اپنے جو اسلام کی رولنگز ہیں نا وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں. یہ بات ہے. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رولنگز جو تھیں وہ صحابہ ایسے مانتے تھے. اب میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نا آپ کو بتاؤں گی کہ مدینہ منورہ جب گئے تھے نا تو وہ جو رولز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیے تھے نا تو کیسے لوگوں نے فالو کیے تھے. آپ کو پتہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ میں تو کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے تو مسجد نبی بنوائی تھی نا، وہ جہاں ان کی اونٹنی کسوہ بیٹھی تھی، اور پھر آگے گئی، پھر واپس آ کے بیٹھی وہاں پہ. وہ جگہ کس کی تھی؟ 2 یتیم، میں نے ابھی بتایا 2 یتیم بچوں کی تھی. 2 یتیم بچوں کی تھی، انہیں پیسے دے کے خریدی گئی تھی زمین. تو وہ 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی تھی. تو وہاں مسجد کا جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی. کہتے ہیں کہ درخت اور کھجوریں کٹوا دیے گئے وہاں پہ. کچھ لوگوں کی قبریں بھی تھیں مشرکین کی، کچھ کی قبریں تھیں، کھجور اور برکت کے درخت تھے. بہرحال سب وہ قبریں بھی اکھڑوا دی گئیں، وہ درخت اور وہ سب کچھ صاف کرا دیا گیا. وہ بیٹا اندر ڈیڈ باڈیز تھوڑی رہتی ہیں، وہ تو سب کچھ ڈسپوز آف ہو گیا ہوتا ہے، سب کچھ ڈیکمپوز ہو گیا ہوتا ہے. تو وہ اکھڑوا دی تھیں، وہ سب کلیئر کر دیا گیا تھا. دیواریں مٹی اور کچی اینٹوں سے اٹھوائیں. پھر دروازے کے دونوں جو بازو تھے وہ پتھر کے لگائے. چھت جو تھی وہ کھجور کی شاخوں کی تھی. شہتیر کھجور کے تنوں کے تھے. شہتیر کیا ہوتے ہیں؟ ایسی چھتیں نہیں ہوتی تھی تب، وہ پلرز ہوتے تھے لکڑی کے، اس کے اوپر نہ رکھی جاتی تھی چھت. وہ شہتیر جو ہوتے تھے نا لکڑی کے، وہ کھجور کے ٹرنکس ہوتے تھے، جو تنے ہوتے ہیں نا ٹرنکس، وہ ہوتے تھے. اس کے شہتیر رکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ ہاں کھجور کی شاخیں رکھی جاتی تھیں، اور اسے پھر چھت بنتی تھی. فرش پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئیں. اتنا ملائم فرش نہیں ہوتا تھا، ریت اور کنکریاں، کھردرا فرش ہوتا تھا. خیر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس ساری تعمیر میں انہوں نے حصہ لیا تھا. مہاجرین نے بھی حصہ لیا تھا، انصار نے بھی حصہ لیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ رجز پڑھتے تھے. رجز پڑھتے تھے تاکہ مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوں. جیسے کہ جب اب 14 اگست گزری ہے تو پیٹریوٹک سانگز جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں نا، پیٹریوٹک سانگز، تو پھر لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو کوئی بھی جو اچھا نغمہ ہے نا، ساز میوزک کے بغیر، تو اچھی شاعری، اچھا نغمہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے، کچھ شاعری بہت اچھی ہے، وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ اچھی شاعری کر سکتے ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو. پھر اچھا، اس کے بعد مسجد کے ساتھ 2 حجرے بنائے گئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں تھیں، ایک سودا بنت زمع اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. دونوں کے الگ الگ حجرے بنائے گئے. یہ سب تھا کہ مدینہ میں آنے کے بعد پہلا کام مسجد. پہلے جہاں پہ 4 دن رکے تھے قباء میں، وہاں بھی مسجد، یہاں بھی مسجد. پہلے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کا مرکز بنایا گیا کہ ہمیں عبادت کی جگہ پہلے ملے، اکٹھے ہونے کی جگہ، بات ڈسکس کرنے کی جگہ. اس کے بعد باقی چیزوں کی طرف آئے. پھر مسجد تو بن گئی، اب بلائیں کیسے؟ یہ شروع کے کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی کیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے، برزہ وہ پکڑائیے، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز جمع کرنے والی ہے، یہ پکارے اور لوگ جمع ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند آئی.
جزاک اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند آئی رائے، اور انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوگا. پھر کیا ہوا کہ عبداللہ بن زید جو تھے نا، انہوں نے خواب میں دیکھا اذان سنی، اور رسول اللہ کو بتایا کہ میں نے نا ایسے ایسے سنے الفاظ. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے الفاظ سارے سنے ہیں نا خواب میں، یہ آپ سارے حضرت بلال علیہ السلام کو سنا دیں. ان کی آواز بہت پیاری تھی نا، اور اونچی سی تھی اور پیاری بھی بڑی تھی، تو آپ ان کو بتائیں. انہوں نے بتایا. جب وہ بتا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا، جب حضرت بلال علیہ السلام نے اذان دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا اپنی چادر گھسیٹتے ہے، کہتے ہیں واللہ میں نے بھی یہ سنی ہے، میں نے بھی یہ الفاظ سنے ہیں. انہیں بھی خواب میں اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ سنائے تھے اذان کے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی کہ واقعی اللہ کی طرف سے حکم اترا ہے. جب ایک ہی خواب ایک سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہو نا، اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو حذیفہ بن یمان تھے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 منافقین کے نام بتائے تھے، اور جابر بن عبداللہ، ان دونوں کی قبریں تھیں عراق میں. اور ان کا جو تھا نا وہاں کا بادشاہ یا جو بھی ولی عہد تھے، جو بھی وہاں کے حاکم تھے، ان کے خواب میں نا بار بار نا وہ حذیفہ بن یمان اور جابر بن عبداللہ آ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نا چیک کرائیں، یہ نا قبروں میں پانی ہے. خیر انجینئرز وغیرہ نے دیکھا، انہوں نے کہا ہاں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں آیا قبروں میں پانی. انہوں نے بڑے ٹیسٹ کیے. پھر کیا ہوا، انہیں یہ خواب آتا رہا. پھر دوبارہ آیا بادشاہ کا، لیکن ان کا نہیں، یہ نا مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے، سارے میں نے ٹیسٹ کر لی، کچھ نہیں ہے. پھر وہاں کے جو امام وقت تھے نا، جو وہاں کے اس وقت اس سرکاری جو آپ کہہ لیں عالم تھے وہاں کے، ان کے خواب میں بھی آئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے خواب آیا. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. انہیں پھر خواب آیا. تو انہوں نے کہا، وہ پھر ٹلے نہیں، کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی حقیقت ہے، آپ خودوائیں. انہوں نے بڑا زور لگایا کہ نہیں. لیکن تب یہ جو علماء تھے بڑی عزت کی جاتی تھی ان کی. تو پھر وہ جو بادشاہ تھے ان کا چلیں ٹھیک ہے ہم کھدواتے. پہلے تو وہ نہ مانے کہ بہت مشکل ہے قبر سے، مطلب آپ وہ جو میت ہے وہ نکال لیں، اس کو ٹرانسفر کریں. اور کہتے ہیں کہ پھر بڑا میڈیا، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، بہت میڈیا جمع ہوا، اور ساری دنیا سے جو ہے رپورٹرز آئے وہاں پہ عراق میں، اور لوگوں نے کور کیا اس واقعے کو، اخباروں میں چھپا بہت کچھ. تب تو اتنا سوشل میڈیا تو نہیں تھا، لیکن اخباروں میں بات چھپی کہ جب قبریں کھولیں تو واقعی ان کے پیروں میں نا، پیروں تک تھوڑا تھوڑا پانی آ گیا ہوا تھا. اور وہ سب حیران رہ گئے کہ واقعی ان کے پانی تھا ان کی قبروں میں، جبکہ کسی ٹیسٹ میں نہیں آ رہا تھا کہ پانی ہے. وہ قبروں میں پانی تھا. اور پھر ان کی جب میت ان کی نکالے گئے ان کے جسم، تو کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں دیکھا نہیں جاتا تھا. حذیفہ بن یمان اور جابر بن عبداللہ کی ان کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی، اور ان کے جسم بالکل ٹھیک تھے. اور کتنے 100 سال پہلے کی بات تھی یہ. تو یہ جو خواب آتے ہیں نا، سچا خواب جو ہے وہ نبوت کا کتنا حصہ ہے کسی کو پتہ ہے؟ میم یہ جو 40واں، اگر 40th. کوئی سچا خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو جن کی بار بار آئی جائے. اگر ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کا کوئی مطلب ہے. بالکل ایگزیکٹ ایک خواب بار بار نہیں آتا. آپ کو آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ میرا جن کا. اچھا جنوں کے وہ نہیں، وہ شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں بار بار. میم لیکن آپ مجھے اعوذ اس باللہ سے پڑھا ڈر نہیں کریں. لگتا. ہاں ڈر نہیں میں لگتا، ویری گڈ. میں اس کے اندر نا ان کو پٹک پٹک کے مارتے ہیں بس، ٹھیک ہے، بس پٹک پٹک کے مارتے ہیں پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اور برا خواب کبھی کسی کو نہیں بتانا، ٹھیک ہے. اچھا خواب صرف ماما کو، پاپا کو، دادا دادی، جو بالکل کلوز ہوتے ہیں نا، جو بالکل آپ سے پیار کرتے ہیں، بس انہیں میں نے تک. بس ماما کو بتایا تھا وہ اچھا خواب ماما نے. اچھا بس ٹھیک ہے. اچھا اب پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا تھی؟ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، مواخات جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں وہ سورہ حشر میں کیا آتا ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے دار الہجرت، یعنی کہ دار سے پہلے، دار میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے، تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی یہ انصار کی تعریف کی گئی ہے، یہ انصار کی تعریف کی گئی ہے کہ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں، یعنی کہ مہاجر، اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی کہ وہ مہاجروں سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے.
اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں تنگ دستی کیوں نہ ہو. خود یعنی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے نا تب بھی وہ نہیں کہیں گے ہمیں دے دیں. وہ مہاجروں کو اپنے اوپر رکھتے تھے, مہاجروں کو کہتے تھے دیں. اور کہتے ہیں یہ 90 لوگ تھے جن میں آدھے انصار تھے اور آدھے جو ہے مہاجر تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا. بہت سے جو لوگ تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بنائے گئے. جیسے کہ اب میری بات سنیں, کہتے ہیں کہ سعد بن ربیع جو تھے نا وہ بہت مالدار تھے. انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کیا کہا کہ میرا آدھا مال تم لے لو, ایون کہ میری 2 بیویاں ہیں, 2 بیویاں ہیں, تم دونوں کو دیکھ لو, جس کو چاہتے ہو اسے شادی کر لو, میں اس کو طلاق دے دوں گا. ایسے بھی انہوں نے کہا. لیکن انصار نے اتنی قربانی پیش کی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہاجر نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس کو طلاق دے دو میں اسے شادی کر لوں گا. نہیں, انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اللہ آپ کے اہل میں یعنی کہ آپ کے گھر والوں میں اور مال میں برکت دے. آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے کہ مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ, میں اپنے لیے کچھ گزر بسر کر لوں گا. پھر انہیں بازار کا رستہ دکھایا گیا, بنو کینکا کا بازار تھا. اور وہ واپس آئے تو پھر کچھ کہتے ہیں کہ وہ پنیر اور گھی اپنے ساتھ لائے تھے. اور پھر تھوڑے دن گزرے تو انہوں نے ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی اور ان کا گزر بسر بھی ہونے لگا. تو یعنی کہ انصار کا کیریکٹر ایسا تھا, انہوں نے مہاجروں کی بہت زیادہ مدد کی. اور مہاجروں کا ایسا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہ بالکل ہی وہ انصار پہ سب کچھ چھوڑ دیا, وہ خود بھی کہتے تھے کہ ہمیں بھی کام کرنے کو دیں, ہم سے بھی کاشتکاری کرائیں, ہم سے بھی محنت کرائیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں, ایک بار آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یہ انصار انہوں نے خود ہی اپنا نام رکھ لیا ہے. تو انہیں جواب دیا گیا کہ نہیں, ان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور یہ انہوں نے خود نہیں رکھا. انصار نے جواب دیا کہ اللہ نے ہمارا نام خود رکھا ہے. اچھا, انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو, کہتے ہیں کہ ایک شادی سے نا یہ انصاری عورتیں اور بچے واپس آ رہے تھے تو انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگوں گواہ رہنا, مجھے تم لوگ اس زمین میں مجھے تم سب سے زیادہ عزیز ہو. یہ انصار کے بارے میں وہ احادیث ہیں جن میں ان کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ انصار کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار کے جو لوگ تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیارے تھے کہ انہوں نے بہت مشکل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, مہاجروں کا ساتھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے. حدیث میں آتا ہے کہ انصار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا اور اس سے بغض منافق رکھے گا. جو انصار سے محبت رکھے اللہ ان سے محبت رکھے گا, جو انصار سے بغض رکھے اللہ ان سے بغض رکھے گا. اور انصار جو مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے جنہوں نے مہاجروں کی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کی ہیلپ کی تھی. ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی عورت انصار کے 2 گھروں کے درمیان یا اپنے والدین کے گھر مہمان ہے تو وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتی. یعنی کہ عورت کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے, کسی نامحرم کے گھر نہیں وہ رہ سکتی, یا وہ کہیں ایسی ویسی جگہ نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ سیکیور رکھا ہے کہ بھئی اپنے باپ یا بھائی یا ہسبینڈ یا بیٹے کے ساتھ آپ ٹریول کریں. لیکن یہ انصار کی اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی کہ ان کے 2 گھروں کے درمیان اگر یہ جا کے رہتی ہے نا, یا اپنے والدین تو سب سے زیادہ پروٹیکشن ماں باپ کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے پاس ایک عورت جو ہے نا محفوظ ہے. تو یہ انصار کی کتنی بڑی تعریف ہے کہ یہ نیت کے اتنے اچھے لوگ ہیں. ابھی بھی ریسرچ ہوئی ہے, لاسٹ ایئر شاید ہوئی تھی, پوری دنیا کا سب سے سیکیور مدینہ ہے ابھی بھی. سب سے سیکیور مدینہ ہے, دیکھ لیں. اور دیکھیں دجال کا روب بھی اس کے اندر انٹر نہیں ہوگا. ابھی مدینہ کے بارے میں ہم نے کافی احادیث پڑھی ہیں الحمدللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار جس گھاٹی میں جائیں گے میں ساتھ جاؤں گا, میں مہاجر نہ ہوتا تو میں انصار میں سے ہوتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے حق سے بڑھ کر کوئی بات نہ کہی کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کی جگہ دی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ بات یہ ہے کہ ان کو رہنے کی جگہ دی. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ انصار یا اللہ انصار اور انصار کے بیٹوں کو بخش دے, یعنی کہ ان کی بخشش کی بھی دعا مانگی. ٹھیک ہے. اچھا چلیں بھائی, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ جو اتنے نیک لوگ تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلائے. انصار کے بارے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. اچھا میں آپ کو 1-2 اور حدیث, کیونکہ یہ بڑی پیاری ہیں اور ان کو سن کے نا مجھے ایسے ذہن میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی قربانی, کسی کی نیکی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. جب آپ کسی کے لیے قربانی کرتے ہیں نا اللہ کے کسی بندے کے لیے بھی, تو اللہ تعالیٰ اس انسان کا مقام
ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے احادیث بتا دی. آج تو اب کسی کا مقام پتہ نہیں چل سکتا, وہ اللہ کے پاس ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قربانی کو ضائع نہیں کرتے. جب کوئی کسی کے لیے قربانی کرتا ہے نا, کسی انسان کے لیے, اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی ضائع نہیں کرتے, اسے بہت آسانیاں ملتی ہیں. اور انصار کے بارے میں اللہ کے نبی نے کتنی خوبصورت باتیں کہیں. تو یہ ایک پریولیج تھی انہیں, یہ ایک اعزاز تھا انہیں. اگر کوئی پاکستانی اگر مدینہ میں جا کے رہ لے تو وہ بھی انصار ہو جاتا ہے؟ نہیں بیٹا, وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی. ہاں, مدینہ میں رہنے والے کی میں نے آپ کو فضیلتیں کیا بتائی ہیں, کہ جسے وہاں موت آئی, اس نے وہاں کی مشقت پہ صبر کیا جس نے, تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اس نے مدینہ کی مشقتوں پہ صبر کیا تھا. اور جو وہاں مرے, آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے, یا اللہ میں شہید ہوں اور میں مدینہ تو نبی میں فوت ہوں. تو اللہ نے ان کی انصار بیٹا ہم, لیکن انصار جیسے کام کر سکتے ہیں, ہم انصار جیسے بن سکتے ہیں, انصار تو نہیں بن سکتے, انصار جیسے بن سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ انصار میرے جسم جان ہے, لوگ زیادہ ہوتے رہیں گے اور یہ کم ہوتے رہیں گے. لوگ تو بڑھتے رہیں گے لیکن ایسے لوگ نہیں ہوں گے, یہ کم ہوتے رہیں گے. لوگ زیادہ ہوتے رہیں گے اور یہ کم ہوتے رہیں گے. اگر لہٰذا ان میں سے نیکوکاروں کی نیکی قبول کرو اور خطا کار سے درگزر کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو انصار سے کہا, خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم انصار کی نیکیوں کی نیکی قبول کرو اور ان کے گناہ گار سے تجاوز اور درگزر کرو, کیونکہ انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا اور ان کا حق باقی رہ گیا. یعنی کہ جب مہاجر آئے نا وہاں پہ, تو جتنی وہ ہیلپ کر سکتے تھے نا وہ انہوں نے کر دی ہے, لیکن ان کا حق ابھی بھی باقی ہے. جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں نا, ان کا حق ادا نہیں ہوا. تو اس لیے اگر یہ کوئی غلطی کرتے ہیں نا, تو اسے درگزر کر دو, اور ان کی جو نیکی ہے اس کو ہائی لائٹ کرو, اور ان کے جو گناہ ہیں اس کو درگزر کر دو. ٹھیک ہے, تو یہ وہ احادیث ہیں جو انصار کے بارے میں تھیں. اس کے علاوہ بہت سے پھر جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ کن کن کو بھائی بھائی بنایا گیا. اس کے بارے میں چلیں ہم نیکسٹ اس میں ڈسکس کر لیں گے کہ جب مواقعات ہوئی تو حضرت حمزہ کا, آپ کو پتہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کس کے ساتھ ان کو بھائی بنایا گیا تھا؟ کسی کو پتہ ہے حضرت حمزہ کو کس کے ساتھ بھائی بنایا گیا تھا؟ ہاں ہاں, آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں, حضرت حمزہ کو زید بن حارثہ کے ساتھ بھائی بنایا گیا تھا. ماشاء اللہ, آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے تو بھی بتایا نہیں. چلیں شاباش شرم. اچھا, زید بن حارثہ اور زبیر ابن العوام کو کس کے ساتھ بنایا گیا تھا؟ زبیر ابن العوام جو تھے وہ حضرت اسماء کے ہسبینڈ تھے, اور یہ بھی اشرم بشرا میں سے. انہیں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بنایا گیا تھا. اور مصعب بن عمیر جو پہلے ہی چلے گئے ہوئے تھے, اور انہوں نے کتنے زیادہ, اسد بن زرارہ اور پتہ نہیں کس کو, معاذ, سعد بن معاذ, ان سب کو انہوں نے مسلمان کیا تھا. مصعب بن عمیر نے ان کو کس کے ساتھ بھائی بنایا گیا تھا؟ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور زید بن حارثہ کو حضرت حمزہ کے ساتھ بنایا گیا تھا. چلیں انشاءاللہ باقی اب آگے کیا کیا رولز پاس کیے گئے, کیا کیا انہوں نے رولز بنائے, مسلمانوں سے کیا معاہدے ہوئے, یعنی کہ انصار اور مہاجرین کے, اور وہاں کے مسلمانوں کے یعنی کہ انصار اور مہاجرین کے یہود کے ساتھ کیا معاہدے, انہوں نے کس بات پہ کانٹریکٹ کیا. کیونکہ دیکھیں اب دو ڈفرینٹ نیشنز جو ہیں, دو ڈفرینٹ امتیں, ایک یہود اور مسلمان, ان کی کچھ چیزوں میں بھی فرق تھا. اب انہوں نے ایک جگہ پہ رہنا ہے, تو پھر بغیر کسی طرح کی کمٹمنٹ کیے وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے تھے. تو وہ کمٹمنٹس کیا ہوئی, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.